سامعین محترم، حاضرین مجلس، ہمیں آج دنیا میں نظام زندگی کو چلانے کے لیے کرنسی کی ضرورت پڑتی ہے، مال کی، دولت کی، روپیہ پیسہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس بندے کی ملکیت میں کرنسی زیادہ ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، زیادہ سہولیات اپنے لیے میسر کر سکتا ہے، لیکن جس شخص کے پاس کرنسی کم ہے اس کے پاس سہولیات بھی اسی اعتبار سے کم ہوں گی۔ ہر ملک کی، ہر کنٹری کی اپنی کرنسی ہے، اور ہر ملک میں اس کی کرنسی ہی چلتی ہے۔ پاکستان میں روپیہ چلتا ہے، لیکن اگر آپ سعودی عرب میں جائیں تو وہاں آپ کو ضرورت پڑتی ہے ریال کی۔ اگر آپ کسی اسٹور پہ جاتے ہیں اور آپ ان کو روپے میں پیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ سے کہے گا کہ کسی منی ایکسچینجر کے پاس جائیں اور وہاں سے منی ایکسچینج کروا کے مجھے ریال میں آ کے پیمنٹ کریں۔ امریکہ میں آپ جاتے ہیں، وہاں پہ ڈالر چلتے ہیں، انگلینڈ میں پاؤنڈ چلتا ہے۔ اس طرح ہر ملک کی اپنی ایک کرنسی ہے۔ کہیں پہ درہم و دینار چلتے ہیں، فرینک چلتے ہیں، کہیں پہ کوئی سکہ رائج ہے، لیکن یہ ساری کرنسی دنیا کی کرنسی ہے۔ یہ روپیہ پیسہ اور دیگر کیٹیگریز آف کرنسی یہ اس وقت تک چلتی ہیں، ان کی ویلیو اس وقت تک ہے جب تک آپ کے اندر سانس چل رہی ہے، کیونکہ جب سانس ختم ہو گیا تو اس کرنسی کی ویلیو بھی ختم ہے۔ آپ کے پاس جتنا بھی سرمایہ موجود ہے، چاہے آپ جتنے بھی امیر ترین ہیں، اس وقت پوری دنیا میں جو لوگ سب سے بڑے امیر ترین سمجھے جاتے ہیں ان میں سے پہلے نمبر پہ جیف بیزوس ہے۔ جیف بیزوس جس کی آمدنی 188 بلینز ہے، 188 بلینز، اور پاکستانی روپوں میں یہ تقریباً 30 ٹریلین بنتا ہے، 30 کھرب، اس سے بھی اوپر، اتنا مال۔ اس کے بعد بل گیٹس ہے اور دیگر اتنا مال ہے، لیکن یہ ساری کرنسی اور اس کی ویلیو تب تک ہے جب تک سانس چل رہی ہے۔ آپ اس سے جو مرضی چاہیں خرید سکتے ہیں، لیکن جب سانس ختم تو اس کرنسی کی ویلیو ختم۔ اس کرنسی کی ویلیو صرف دنیا میں، جب آپ کی سانس ختم ہو گئی تو پھر آخرت کا سفر جاری ہے۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے، چلو دنیا کی کرنسی تو سمجھ میں آ گئی، آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ کہ دنیا کا مال، دنیا کی دولت انسان نے اپنے ساتھ آخرت میں ساتھ تو نہیں لے کے جانی، بلکہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی پراپرٹی، اس کی جائیداد، اس کے پلاٹس سب کی تقسیم شروع ہو جاتی ہے، وراثت تقسیم ہو جاتی ہے۔ تمہارے نام پہ جتنے بھی پلاٹس تھے، تمہارے نام پہ جتنی بھی پراپرٹی اور جائیداد تھی، اس جائیداد سے تمہارا نام چھین کے تمہارے وارثوں کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ آخرت کی کرنسی نہیں ہے، یہ تم نے ساتھ نہیں لے کے جانی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا
انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرو. جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، یہ رزق صرف مال و دولت نہیں، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت، اللہ کی دی ہوئی ہر عطا رزق ہے. تمہارے پاس صحت ہے، یہ صحت اللہ کا بہت بڑا رزق ہے. اس صحت کو خرچ کرو، صحیح کاموں میں لگاؤ. تمہیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، عزت اللہ کا بہت بڑا رزق ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی. تو عزت اللہ نے تمہیں دی ہے، اس عزت کا جائز فائدہ اٹھاؤ. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا رزق ہے. اس اولاد کو نیک کاموں میں لگاؤ، اس اولاد کو صحیح ڈائریکشن میں ڈرائیو کرو، ان کی صحیح ڈائریکشن میں لگاؤ ان کو. یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا رزق ہے. تو انفقوا مما رزقناکم، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. ایمان اللہ کا بہت بڑا رزق ہے، اللہ ہر کسی کو نہیں دیتے. عبادت کی توفیق اللہ کا بہت بڑا رزق ہے. کسی کے پاس مہارت ہے، کوئی سکل ہے، کوئی ہنر ہے، وہ ہنر اللہ کا بہت بڑا رزق ہے. اس ہنر کو صحیح جگہ پہ لگاؤ. یہ مطلب ہے انفقوا مما رزقناکم، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اور اگلی بات نوٹ کرنی، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ جس دن لا بیع فیہ، جس دن کوئی بارگیننگ نہیں ہوگی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی مال و دولت، کوئی کرنسی کی ریل پیل اور کرنسی کی ایکسچینجنگ وہاں پہ نہیں ہوگی. لا بیع فی، وہ دن ایسا دن ہے کہ تمہارے روپیوں پیسوں کی، ریال کی، ڈالر کی کوئی قدر نہیں وہاں پہ. اچھا بندہ سوچتا ہے اگر جیب میں پیسے نہیں ہیں تو کسی دوست سے بندہ مدد لے لیتا ہے، تو فوراً اللہ نے کہا لا بیع فی، وہاں پہ مال و دولت بھی نہیں ہوگا، ولا خلۃ، کوئی فرینڈشپ، کوئی دوستی بھی وہاں پہ کام نہیں آئے گی، ولا شفاعہ، اور وہاں پہ کسی کی سفارش، کسی کی انٹرسیشن بھی نہیں چلے گی بھائی کہ تم کہو کہ میری کوئی سفارش کر دے گا اللہ کے سامنے. وہاں پہ ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہاں پہ یہ مال و دولت، یہ دنیا کی کرنسی نہیں چلے گی. تم چاہے جتنے مرضی بڑے امیر ہو، بلکہ یہاں ہمارے معاشرے میں جتنی ایک دو مالدار آدمی رہتا ہے، اوس درجے کا، اگر اب دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں جو ایوریج جو ہے وہ امیر لوگوں کی ہے، ان کا مال دیکھا جائے اور وہ مثالیں پڑھی جائیں قرآن کے اندر جو اللہ نے دی ہیں، تو بندہ حیران رہ جائے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. جو لوگ مجرم ہیں اللہ کے، قیامت کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہ مجرم قیامت کے دن یہ پوری زمین، جتنی بھی آج زمین ہے، پوری زمین کورڈ وتھ گولڈ، سونے سے بھری ہو، یہ پوری دھرتی سونے سے بھری ہو، اور یہ پوری دھرتی سونے سے بھری ہوئی آ کے اللہ کو پیش کرے اور کہے کہ یا اللہ یہ مجھ سے لے لے اتنا مال، مجھے چھوڑ دے. اللہ کہتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ، اس سے ہرگز یہ قبول نہیں کیا جائے، ریجیکٹڈ، کیونکہ یہ کرنسی نہیں ہے، آخرت کی کرنسی نہیں ہے یہ. اب اتنا مال، پوری زمین سونے کی بھری ہو، تھوڑا مال ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ قبول نہیں کیا جائے گا. تم امریکہ چلے جاؤ، وہاں کی کرنسی ڈالر ہے، اور تم وہاں جا کے روپیوں میں جا کے کوئی چیز خریدو گے، وہ تمہاری کرنسی نہیں لیں گے، کیوں؟ وہاں کی کرنسی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں پوری دھرتی سونے کی بھر کے لے آؤ، اتنا مال، اتنی دولت، تو پھر بھی تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. اس کے اتنے مال کے بدلے میں تمہیں جنت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیا جائے گا. ایک اور بات سنیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا
لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. جو لوگ اللہ کے مجرم ہیں، کافر ہیں، یا اور کسی کیٹیگری میں اللہ کے نافرمان ترین لوگ ہیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اللہ رب العزت کے سامنے جا کے سپوز دیٹ، اللہ کہتے ہیں فرض کریں ان کے پاس آج دنیا جتنی بھی ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، وہ بندہ جو مجرم ہے پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ہر چیز کا مالک ہو، اس میں گاڑیاں، بلڈنگیں، فیکٹریاں اور بھی جتنا بھی مال ہے، سونے چاندی کانے، اتنا مال، اتنی دولت پوری دنیا کا اکیلا مالک ہو، اور ایک دنیا نہیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، ایک دنیا اور اس کے ساتھ دو دنیا کا وہ مالک ہو، اتنی دولت، اتنا مال، اور کہے یا اللہ یہ دو دنیا مجھ سے لے لے، یہ دو زمینیں مجھ سے لے لے، مجھے چھوڑ دے، تو اللہ کہتے ہیں مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، ان سے یہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہاں کی کرنسی نہیں ہے. آج تم دنیا میں پلاٹس خریدتے ہو، پراپرٹی اور جائیداد خریدتے ہو، جس ملک میں رہتے ہو وہاں کی کرنسی دے کے تمہیں وہاں کی زمین ملے گی، اور جنت کی زمین تم نے لینی ہے تو جنت کی جو کرنسی ہے وہ دینا ہوگی. وہ کرنسی کیا ہے؟ آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ یہ آج کا سوال ہے، آج کے خطبے کا. آخرت میں کرنسی کیا ہوگی؟ لیکن اس سے پہلے ایک اور بات سن لیں. بات بہت ہے یہ فدیے کی، کہ وہ کہاں وہ سونے اور چاندی سے، سونے سے بھری ہوئی دھرتی لا کے پیش کر رہا ہے، کہاں وہ دو زمینیں دے رہا ہے. اللہ قبول نہیں کر رہے، تو پھر یہاں تک وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہاں تک کہہ دے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہے گا کاش، ببنی میرے بیٹے مجھ سے لے لو، وَأُمِّهِ وَأَبِي میری والدہ مجھ سے لے لو، میرا باپ مجھ سے لے لو، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِي میری بیوی لے لو مجھ سے، میرے بھائی لے لو، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي میرا سارا کنبہ، قبیلہ، خاندان میرا سب لے لو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي اور زمین میں آج جو کچھ بھی ہے سب کچھ مجھ سے لے لو، ثم ينجی مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو. وہ یہاں تک گر جائے گا، یہاں تک کہہ دے گا میرا خاندان لے لو، میرے قریبی عزیز رشتہ دار لے لو، مجھے چھوڑ دو. اللہ کہیں گے کلا، نیور، ہرگز نہیں. کیوں؟ یہ وہاں کی کرنسی نہیں ہے، وہاں کی کرنسی نہیں ہے. سر آپ نے جنت لینی ہے تو جنت خریدنی ہے رب سے، تو پھر وہاں کی کرنسی دینا ہوگی. اب سوال آتا ہے کہ جنت کی کرنسی کیا ہے، آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 6514، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثہ، یتبع المیت ثلاثۃ، میت کو دفنانے کے لیے تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے گھر والے اس کے ساتھ جاتے ہیں اس کو دفن کرنے کے لیے میت کو، اس کا مال بھی اس کے ساتھ جاتا ہے. پرانے زمانے میں میت کو دفن کرنے کے لیے لے کے جاتے تو اس کا مال، گھوڑے، اونٹ، سواریاں، شان و شوکت کے لیے اس کے ساتھ جایا کرتے تھے. آج کل تو وہ رواج نہیں ہے. نبی اسلام نے فرمایا گھر والے بھی جاتے ہیں، مال بھی جاتا ہے، اور تیسری چیز وعملہ، اس کے اعمال بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا فیرجع اثنان ویبقى معه واحد، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال، اور اس کے ساتھ قبر میں صرف اس کے اعمال باقی رہتے. اعمال
جن کی بنا پہ اس نے آگے جا کے کامیابی لینی ہے یا ناکام ہونا ہے، نیکی اور بدی سے اس کے فیصلے ہوں گے، اور یہاں تک فیصلے ہوں گے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو، اس دن کی تیاری کرو جس دن تم نے اپنے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جس بندے نے جو کچھ بھی دنیا میں کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور کیسے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر چھوٹی سی، اب ریت کا ذرہ کتنا باریک ہوتا ہے، اتنے ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کا عمل کیا ہے تمہیں اس کا ریوارڈ انعام دیا جائے گا، اور اگر چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی تم نے کیا ہے اور توبہ نہیں کر سکا، اس گناہ کو دنیا میں معاف نہیں کروا سکا، اللہ سے معافی نہیں مانگی تو نے، اس چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا بھی تمہیں وہاں پہ جزا اور سزا تجھے دی جائے گی، اس قدر باریکی ہے۔ اور اگر جنت کی بات کی جائے، جنت بالکل خالی ہے، چٹیل میدان ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج میں گیا، میری ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور انہوں نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے بیٹے اقری امتک منی السلام، میری امت میں اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہیں، میری طرفوں السلام علیکم کہیں اپنی امت کو، اور ان کو یہ بھی بتائیں کہ ان الجنت طیبۃ التربہ، جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، عذبۃ الماء، جنت کا پانی بہت شیریں اور میٹھا ہے، اور فرمایا وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، لیکن جنت چٹیل میدان ہے، خالی ہے بالکل، اس میں کچھ نہیں ہے۔ جنت کے اندر نہریں، یہ تجری من تحتها الانہار جو ہے، یہ شہد کی، یہ پانی کی، یہ شراب کی، یہ دودھ کی نہریں نہیں ہے، خالی ہے جنت۔ لیکن یہ نہریں بنے گی کیسے؟ یہ تمہارے لیے جنت میں محل بنے گے کیسے؟ یہ بنیں گے آج تم اعمال کرو گے، ان اعمال کی جو اماؤنٹ آئے گی، ان اعمال کی جو قیمت ہوگی نیکیوں کی صورت میں، ان نیکیوں سے وہ جنت کے اندر وہ چیزیں لگیں گی اور تمہیں جنت دی جائے گی۔ ایویں تو نہیں، نبی اسلام نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا من صلی سنتی عشرت رکعتا فی یوم ولیلہ بنی لہ بیت فی الجنہ، جو دن رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جو بندہ مسجد بناتا ہے، مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالتا ہے، اس کا جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جنت خالی ہے، اعمال کرو گے تو وہاں سب کچھ لگے گا۔ یہ تجری من تحتی الانہار اس وقت ملے گی تمہیں جب تم اعمال کرو گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا وَأَنَّ غِرَاسَهَا، جنت تو ہے خالی لیکن وہاں پہ پھل فروٹ میوے پودے محل نہریں تب لگیں گی جب تم پڑھو گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر تم جب کرو گے۔ اب اس حدیث کو اگر ہم ٹائٹل کی حیثیت پہ رکھیں اور اس کے نیچے ہم پورا ایک مضمون اور آرٹیکل لکھیں، اس کا خلاصہ پتہ کیا نکلے گا؟ اس کا خلاصہ یہ نکلے گا سر کہ جب تک اعمال نہیں کرو گے تمہاری جنت خالی، اور اگر تمہارے پاس اعمال ہی کوئی نہیں تمہارے پلے تو وہ جنت کی زمین بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ اگر تمہارے پلے اعمال ہی کوئی نہیں تو تمہیں جنت تو کیا جنت کا پلاٹ بھی نہیں ملے گا، چلے جائے گا تم اس کے اوپر محل کے خواب دیکھو، تمہیں پلاٹ بھی نہیں جنت کا ملے گا خالی۔ اعمال کرنے ہوں گے۔ اور ہماری نظر میں اگر دیکھا جائے، بہت سخت بات کرنے جا رہا ہوں، ہماری نظر میں آج آخرت کی کرنسی کی حیثیت نہیں ہے، آخرت کی کرنسی کی قدر نہیں ہے ہمارے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اگر آج لوگوں کو پتہ چل جائے، جو لوگ عشاء کی نماز پڑھنے نہیں آتے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، آپ نے فرمایا لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء،
اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا، اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ آج تمہیں مسجد میں موٹا گوشت کھانے کو ملے گا، ارقن سمینن، روسٹ کیا ہوا تمہیں گوشت کھانے کو ملے گا، اعلان کر دیا جائے، او مرماتین حسنتین، یا بکری کے پائے تمہیں ملیں گے آج عشاء کی نماز میں. آپ نے فرمایا شہید العشاء، سارے دوڑتے ہوئے نماز پڑھنے آئیں گے. کیوں؟ یہ دنیا کی کرنسی، دنیا کی کرنسی کے لیے بھاگیں. آج تو آپ اناؤنسمنٹ کر دیں، سر جو مغرب کی نماز پڑھنے آیا نا، عشاء کی نماز پڑھنے آیا، فی بندے کو 5,000 روپیہ دیا جائے گا. آپ اعلان کر دیں کہ فجر کی نماز میں جو آئے گا اس بندے کو 10,000 روپیہ دیا جائے گا. بوڑھے تو بند شاید بعد میں ہیں، جوان پہلے سب سارے کھڑے ہوں گے. کیوں؟ ہماری نظر میں آخرت کی کرنسی کی اہمیت نہیں. آخرت کی کرنسی کی اہمیت ہوتی تو کیا ہوتا؟ نبی اسلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو بندہ قرآن مجید کا 1 حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتے ہیں. فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور صرف 10 نہیں، اگر تمہارے اندر اخلاص ہو، طلب ہو، محبت ہو، قرآن پڑھنے میں لگن اور جستجو ہو، قرآن پڑھنے کا شوق ہو تمہارے اندر، تمہاری نیت خالص ہو، تو 10 نہیں سر 700 تک تمہیں اجر مل سکتا ہے 1 حرف کا. تو 1 حرف کی اماؤنٹ جو ہے وہ 10 نیکیاں ہیں. اگر یہ اللہ کہتے، یہ دنیا میں اعلان ہو جائے جو بندہ 1 حرف پڑھے گا اس کو 10 روپے ملیں گے، اس کے بینک اکاؤنٹ میں 10 روپے ڈپازٹ کر دیے جائیں گے جو بندہ 1 حرف پڑھتا ہے، تو کیا ہوتا سر؟ ساری دن قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، سارا دن قرآن لے کے بیٹھا ہوتا. کیوں؟ پتہ نا 1 حرف پہ 10 روپے ملنے. اس طرح آج بھی کاروبار ہوتے ہیں نا، ایک تو یہ کاروبار ہوتا ہے نا، جیسے دیہڑی دار مزدور صبح ہو گئی شام تک اس نے کام کیا، اس کو دیہڑی کی اجرت ملتی ہے، مزدوری ملتی ہے، اماؤنٹ ملتی ہے. لیکن کچھ ایسے ورک ہوتے ہیں جو آپ نے جتنا کام کیا اتنی اماؤنٹ ملے گی. جیسے وہ اینٹیں بنانے والے، ان کی ایک سانچہ ان کو دیا جاتا ہے، اس میں انہوں نے مٹی ڈالنی ہوتی ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ وہاں سے اینٹیں بناتے ہیں. تو ہر اینٹ پر ان کو 10 روپے 20 روپے 30 روپے جتنے بھی ملتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، ان کو ملتے ہیں. تو ان کا لالچ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں ہم اینٹیں بنا لیں. اس لیے انہوں نے اپنے بیوی کو بھی لگایا ہوتا ہے، بچوں کو بھی لگایا ہوتا ہے، خود بھی لگے ہوتے ہیں، دھڑا دھڑ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. شام کو یا کچھ دنوں کے بعد مالک آتا ہے، وہ اینٹوں کی اکاؤنٹنگ کرتا ہے، اس حساب سے ان کو اماؤنٹ دیتا ہے پر اینٹ کے حساب سے. تو اسی طرح آخرت کی کرنسی بھی اسی طرح ہے. تم نے اعمال کیے، ان اعمال کی جو اماؤنٹ ہے، جو نیکیاں ہیں، وہ تمہارے آخرت کے بینک میں ڈپازٹ کر دی جا رہی ہیں. وہ تمہاری نیکیاں اللہ کے پاس امانت ہے، کیونکہ تمہیں اس نیکیوں کی ابھی ضرورت نہیں ہے نا. ہمیں اپنی نیکیوں کی ابھی ضرورت ہے کوئی نہیں ضرورت. اس نیکیوں کی جو اماؤنٹ ہے وہ ہمیں آج ضرورت نہیں ہے. آپ کسی اسٹور پہ جائیں اور آ کے کہیں سر مجھے ایک چیز دیں، کوئی چیز آپ نے مانگی، آپ نے لے لی، کتنے پیسے؟ 100 روپیہ. آپ کہیں یہ 100 روپیہ تو نہیں میرے پاس، میری 100 نیکیاں لے لو. وہ آپ کو چیز دے دے گا؟ نہیں، کیونکہ کرنسی نہیں ہے دنیا کی. یہ نیکیاں یہ آخرت کی کرنسی ہے. وہاں پہ آپ نے جنت خریدنی اللہ سے نیکیوں سے. جنت میں پلاٹ لینا ہے، آج دنیا میں پلاٹ لیں گے تو اس کی آپ کو اماؤنٹ دینی ہوگی. جنت بھی اگر خریدنی ہے تو اس کی اماؤنٹ دینی ہوگی، اس کی کرنسی دینی ہوگی آپ کو نیکیوں کی صورت میں. تو اللہ کے پاس تو آپ کی نیکیوں کی جو ہے وہ امانت پڑی ہوئی ہے، کیونکہ آج آپ کو دنیا میں ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہوگی آخرت میں. اور کیسی ضرورت؟ ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا انسان، ایک ایک نیکی کے لیے تڑپے گا. ایک نیکی مانگنے کے لیے اپنے باپ کے پاس جائے گا، اپنی والدہ کے پاس جائے گا، عزیز و اقارب بہن بھائیوں کے پاس جائے گا. ایک نیکی دے دو، ایک نیکی دے دو مجھے پاسنگ مارکس لینے کے لیے، یا پاسنگ جو مارک ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے ایک نیکی دے دو. منتیں کر رہا ہوگا، اس کو کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے گا. ماں کی ممتا کی مثال نہیں دی جا سکتی سر. ماں اپنے بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتی، اپنی خواہشات کو داؤں پہ لگا سکتی ہے ماں اپنے بچے کے لیے، اور کرتی بھی ہے. اپنے تن پہ لباس ہو نہ ہو اپنے بچے کو لے کے دے گی. اپنی ضروریات پوری ہوں نہ ہوں اپنے بچے کی ضروریات پوری کریں گی. اپنی جان قربان کر سکتی ہے اپنی اولاد کے لیے. ماں کی ممتا کی مثال نہیں دی جا سکتی حضرت، لیکن وہاں پہ ماں بھی اپنے بچے کو ایک نیکی بھی نہیں دے گی.
وہاں بھی اتنی ضرورت ہوگی نیکیوں کی، کیونکہ وہاں کی کرنسی ہے، ایک ایک نیکی کے لیے انسان تڑپے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کی کرنسی کی مثالیں دے دے کے ہمیں آخرت کی کرنسی سمجھائی ہے، کیونکہ ہمارے اندر آخرت کی کرنسی کی ویلیو نہیں ہے. یہ ایک میں اذراہ کوئی کریٹیسائز کرنے کے لیے یا تنقید کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے، کیونکہ ہم وہاں پہنچے نہیں آخرت میں، دنیا کے اندر ہمیں وہاں کی کرنسی کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ضرورت پڑی نہیں ہے، تو ہمارے اندر ویلیو بھی نہیں ہے. تو نبی اسلام نے آخرت کی کرنسی کی ویلیو بتانے کے لیے نا ہمیں دنیا کی مثالیں دی ہیں. کیسے؟ آپ نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. آپ نے فرمایا جو فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے، فجر کی نماز جو 2 فرض ہیں، اس سے پہلے 2 سنتیں ہوتی ہیں، 2 سنتیں پڑھتا ہے، خیر من الدنیا وما فیہا. ایک طرف پوری دنیا اور جتنا بھی مال و دولت ہے دنیا کے اندر، جس کسی کے پاس ہے سارا مال و دولت اکٹھا کیجئے پوری دنیا کا، ایک طرف پوری دنیا اور ایک طرف 2 سنتیں فجر کی. جتنی حیثیت پوری دنیا کے مال کی، دنیا کی کرنسی کے اعتبار سے ہے نا، اتنی حیثیت یہ 2 رکعتوں کی آخرت کی کرنسی کے حساب سے ہے. کتنی ہے؟ 2 رکعتیں ہیں اور کتنی حیثیت کہ دنیا کی کرنسی، پوری دنیا جتنی مالیت ہے اور اس کی ویلیو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جس بندے کے پاس پوری دنیا میں جتنا مال ہو وہ کتنا امیر ترین ہوگا، کتنا وہ امیر کبیر ہوگا، کتنا دولت ہوگا، کتنی دولت ہوگی. امیجن کر سکتے آپ؟ یہ دنیا کے حساب سے، دنیا کی کرنسی کے حساب سے یہ ویلیو ہے. اور جو 2 رکعتوں کو نبی اسلام نے پوری دولت سے اعلیٰ کہا نا، دنیا کی دولت سے اعلیٰ کہا، وہ 2 رکعتوں کی اہمیت آخرت کی کرنسی کے حساب سے ہے کہ اتنی دولت 2 رکعتیں پڑھنے سے اس بندے کے نیکیوں کے بینک کے اندر ڈپازٹ کر دی جاتی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتته العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ. جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، عصر کی نماز چھوٹ گئی، اس کو اتنا نقصان ہوا کہ جتنا کہ اس کا گھر بار سب کچھ، مال سب کچھ تباہ ہو گیا. یہ الفاظ سنیں ذرا پہلے. اللہ نے دنیا کی کرنسی کی مثال دی تاکہ آخرت کی کرنسی کی ویلیو ہمارے ذہن میں آ جائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا گھر بار تباہ ہو جاتا ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندے نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تو گھر میں گیا، اللہ نہ کرے وہاں اس کا گھر بار مال سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. ایسا نہیں ہوتا. لیکن آپ نے کیوں کہا کہ اس کا گھر بار تباہ ہو جاتا ہے؟ جب ہوتا نہیں تو آپ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی وہ دنیا کی کرنسی کی تھی، اور آپ بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں آخرت کی کرنسی کی. ایک انسان، ایک بندہ عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو نیکیاں، یا آپ کہہ لیں کہ آخرت کی کرنسی جو نیکیاں ہیں، ان نیکیوں میں اتنا نقصان ہوتا ہے کہ جتنا دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا مال و دولت سب کچھ تباہ ہو چکا ہو، اور وہ بندہ امیر ترین ہونے کے باوجود آج وہ فٹ پاتھ پہ آگے کھڑا ہو گیا، غریب ترین بن گیا وہ بندہ انسان. جتنا دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو نقصان ہوا ہے، اتنا عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کو آخرت کی کرنسی کے اعتبار سے اس کو نقصان ہوا ہے. بات سمجھنے کی یہ پیچیدہ بات ہے. اور ایک اور روایت نبی اسلام نے فرمایا ایحب احدکم اذا رجع الى اہلہ ان یجد فیہ 3 خلفات عظام سمان. تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ ابھی نماز پڑھے؟ آپ نے نماز پڑھائی، آپ نے کہا تم میں سے کون جو پسند کرتا ہے کہ ابھی نماز پڑھ کے گھر جائے؟ تو اس کو گھر میں اس کے لیے 3 اونٹنیاں اس کو مل جائیں، 3 اونٹنیوں کا مالک بن جائے. یہ تو نبی اسلام نے اس زمانے کی مثال دی. میں آج کی بات کرتا ہوں. آپ میں سے کون بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ ابھی اس نے نماز پڑھی جمعے کی اور گھر چلا گیا اور جا کے دیکھا کہ 3 گاڑیاں، جو بھی گاڑیاں آپ امیجن کر لیں، بڑی بڑی کروزر ہو گئی، V8 ہو گئی، اس طرح کی اور بڑی بڑی جو گاڑیاں امیجن کر لیں آپ، 3 گاڑیوں کا وہ مالک اکیلا. سر 3 گاڑیوں کی، ایک گاڑی کا مالک اس کو رات کو نیند نہیں آئے گی، 3 گاڑیوں کا مالک بن گیا. کون چاہتا ہے؟ سارے چاہتے ہیں. صحابہ نے کہا نعم یا رسول اللہ،
3 اونٹنیوں کا ہم مالک بن جائیں, نماز پڑھ کے گھر جائے تو 3 اونٹنیاں ہماری ہوں, لاٹری نکل ہے, سارے چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا, یہ آپ نے مثال دی دنیا کی کرنسی کی, اب آگے بات کیا کرنے لگے, آخرت کی کرنسی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاث آیات یقرأ بہن احدکم فی صلاتہ خیر لہ من 3 خلیفات عظام سمان. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا 3 آیتیں جو بندہ نماز میں کھڑے ہو کے پڑھ لے, 3 آیتیں نماز میں کھڑے ہو کے پڑھ لے, سورہ فاتحہ پڑھی, اس کے بعد کوئی سے 3 آیتیں پڑھتا ہے, اس کے لیے یہ اجر میں ثواب میں 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے. لیٹ می ایکسپلین پلیز, مجھے اس کی وضاحت کرنے کی اجازت دے تو میں اس کی وضاحت کروں گا کہ اگر 3 گاڑیاں ہوں, ان کی مالیت جتنی ہوتی ہے, ان کی رقم 3 گاڑیوں کی جتنی بھی رقم ہے, آپ کو تھما دی جائے کتنی رقم بنے گی؟ امیجن کر لیں بس, کتنی رقم بنے گی؟ تو ان 3 آیتوں کے پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ڈال دی جاتی, صرف 3 آیتیں پڑھنے کی وجہ سے. 3 آیات. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ میں سے ہر بندہ جب بھی 2 رکعتیں نفل سنتیں پڑھتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد تو لازمی پڑھتا ہوگا, ایسے نا, قل هو اللہ احد تو لازمی پڑھتا ہوں, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. تو قل هو اللہ احد کی کتنی آیتیں؟ 4 آیتیں. تو سر 4 آیتیں آپ نے پڑھی پہلی رکعت میں, وہی قل هو اللہ احد دوسری رکعت میں پڑھی, 4 اور 4 8. یہ 8 آیتیں آپ کے لیے دنیا کی کرنسی کے اعتبار سے 8 گاڑیوں سے بہتر ہیں. 8 گاڑیاں ہوں, ان کی جتنی بھی مالیت ہے, وہ مالیت آپ کو پکڑا دی جائے, آپ دیکھیں کتنی مالیت بنتی ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ اتنی مالیت آپ کے نامہ اعمال میں 8 آیتیں پڑھنے کی وجہ سے نیکیاں ڈال دی گئی. کتنا بڑا اجر, کتنا بڑا ثواب ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ, جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں باقاعدگی سے, وقت دیتے ہیں قرآن کو, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں, نماز نہیں چھوڑتے, وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً, اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. یہ 3 کام, 3 پرپس جو بندہ کرتا ہے, آپ نے اللہ فرماتے ہیں یرجون تجارۃ لن تبور, یہ اللہ کے ساتھ ایسا بزنس کر رہا ہے, ایسی تجارت کر رہا ہے کہ جو کسی اس کو اس تجارت میں کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا, اس کو اس کی تجارت میں کبھی بھی گھاٹا نہیں ہو سکتا, کبھی بھی اس کو نقصان نہیں ہو سکتا. سر اتنی پیاری تجارت کر رہا ہے. کیسے؟ اللہ کی کتاب قرآن پڑھتا ہے, اور قرآن پر 1 حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. کتنا اس کی آخرت کی کرنسی میں اضافہ ہو رہا ہے. قرآن پڑھتا جا رہا ہے, 1 حرف پہ 10 10 10 10 ملٹیپلائی کرتے جائیں آپ, کتنی نیکیاں اس کو لکھی جا رہی ہیں. نماز پڑھتا ہے, 1 نماز پڑھی 10 نمازوں کا اجر ملتا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھی 27 نمازوں کا اجر ملتا ہے. وضو کر کے مسجد میں آیا, گھر سے مسجد میں آیا, راستے میں 1 ایک قدم پہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں, اور درجے بلند ہو رہے ہیں, گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور آگے سجدہ کیا, 1 سجدے پہ 1 گناہ معاف, ایک سجدے پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں, نیکیاں لکھی جا رہی ہیں, درجات بلند ہو رہے ہیں. کس قدر کرنسی میں اضافہ ہو رہا ہے آخرت کی کرنسی میں. اور تیسری بات, وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً, اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. 1 دانہ, 1 چیز وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اللہ اس کو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے واپس کرتے ہیں. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, کتنی بار اللہ اس کو ملٹیپلائی کر کے اس کو واپس کر رہے ہیں. 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اللہ اس کو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کر واپس کر رہے ہیں, اللہ اس کو 100 کے ساتھ ملٹیپلائی کر واپس کر رہے ہیں. یہ کتنی پیاری تجارت ہے, اور اس کی نیکیوں میں کس قدر اضافہ ہو رہا ہے. اور آخری گزارش کہ اللہ رب العزت نے آخرت کی کرنسی کی اہمیت بتانے کے لیے, ہمیں آخرت کی کرنسی کی ویلیو ہمارے اندر بٹھانے کے لیے, اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت اتار دی قرآن کے اندر, پوری ایک سورت, سورۃ العصر 30ویں پارے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بس اس سورت کی تھوڑی سی وضاحت کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. اس سورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخرت کی کرنسی کی بات پوری بیان کر دی. والعصر, قسم ہے وقت کی, ٹائم کی قسم,
یہ ٹائم کی، وقت کی قسم کیوں اٹھائی؟ کیونکہ وقت انسان کی زندگی میں the most important thing. اگر وقت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. آخرت کی کرنسی وہ تیار اس وقت کر سکتا ہے، آخرت کا بینک بیلنس وہ بڑھائی اسی صورت میں سکتا ہے، آخرت کی جمع پونجی، آخرت کے لیے جمع پونجی وہ کٹھی اسی طرح کر سکتا ہے. اگر اس کے پاس وقت ہے، عمر ہے، اور عمر نہیں ہے، ایج نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا. آپ بزنس کرتے ہیں، کوئی تجارت کرتے ہیں، آپ کو بزنس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے نا، مال انویسٹ کرنے کے لیے. یعنی سب سے پہلے کوئی چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کوئی چیز خریدیں گے تو پھر ہی بیچیں گے نا. سپوز دیٹ آپ نے کوئی ریڑھی لگا لی ہے تو پہلے خود منڈی میں جا کے خرید کے لائیں گے. کچھ آپ کے پاس پہلے پیسے ہوں گے تو آپ کچھ خرید کے لائیں گے تو پھر جو ہے بیچیں گے نا. بزنس کرنے کے لیے آپ کو پاس کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ تو ہونی چاہیے نا. تو آخرت میں کا جو بزنس ہے، آخرت کی کرنسی بڑھانے کے لیے، جو ابھی اللہ نے کہا کہ یرجون تجارت لن تبور، آخرت کا بزنس کرنے کے لیے بندے کے پاس انویسٹ کرنے کے لیے صرف ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ایج، عمر. اگر تم نے اس کو صحیح جگہ انویسٹ کیا تو تمہارا بزنس بہت اعلیٰ، ویری ویل ڈن. لیکن اگر تم نے اس عمر کو صحیح جگہ پہ انویسٹ نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ آگے اللہ نے کہہ دیا ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، جو اپنی عمر کو، اپنے مال کو صحیح جگہ پہ انویسٹ نہیں کر رہا، اپنی عمر کو، اپنا وقت صحیح جگہ پہ نہیں لگا رہا، وہ خسارے میں ہوگا. اور قیامت کا دن ہوگا، بات سنی غور سے، قیامت کا دن ہوگا، کوئی انسان مجرم ہے، کافر ہے، جہنمی ہے، کوئی اور خواہش نہیں کرے گا، صرف ایک خواہش کرے گا، یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. قیامت کی بات تو بہت دور ہے سر. جب بندے کی موت آئے گی نا، ملک الموت سامنے ہوگا تو صرف ایک ہی التجا کر رہا ہوگا، کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، بس تھوڑا سا اور وقت دے دے. کرنا کیا ہے؟ فاصدق واکن من الصالحین، کو نیک کام کر کے آ جاؤ. اور قیامت کا دن ہوگا، وہاں پہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا سب کچھ، ہم نے پرکھ لیا، ہم نے دیکھ لیا سب کچھ، بس ایک دفعہ فرجعنا، ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے. وقت مانگے گا اللہ سے تو اللہ کہیں گے اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، ایج نہیں دی تھی، وقت نہیں دیا تھا؟ تم نے کیوں نہیں صحیح جگہ لگایا اس کو؟ آج تم مجھ سے وقت مانگتے ہو. اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت اجل آ جائے، موت آ جائے کسی کی، ایک لمحے کے لیے بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی. حضرت وقت نہیں صحیح جگہ لگایا تو کامیابی بھی نہیں ہے. وقت تم نے صحیح جگہ لگایا، دنیا بھی تمہیں سلیوٹ کرے گی اور اللہ کے فرشتے بھی تمہارا استقبال کریں گے. کیا مقدس انسان ہے، کیا پاکیزہ انسان ہے، کیا زندگی گزاری ہے. اور تم بھی فخر کر رہے ہوگے کہ میں نے زندگی گزاری ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو میں ایک مثال بناؤں دنیا کے لیے. اگر تم نے وقت صحیح جگہ لگایا تو والعصر، وقت کی قسم، یہ دنیا کی کرنسی، سوری آخرت کی کرنسی کی مثال اللہ سمجھا رہے ہیں. آخرت کی کرنسی، والعصر، وقت کی قسم. آگے کہا ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں، ہر انسان خسارے میں. اور خسارے سے بچا ہوا ہے تو صرف کون؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جن کا ایمان بالغیب مکمل ہے، اللہ پہ یقین، اللہ کی ہر بات پہ یقین، رسول اللہ کی ہر بات پہ یقین. آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو عمل صالح کرتے ہیں. عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ کہ جو خلوص نیت سے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان، عمل صالح، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے ہیں. تواصی بالحق کسے کہتے ہیں سر؟ حق کی وصیت کرنا. حق کیا ہوتا ہے؟ حق ہے قرآن و سنت. خود بھی قرآن و سنت پڑھیے، اوروں کو بھی قرآن و سنت کی تلقین کیجیے. تواصی بالحق اس کو کہتے ہیں. خود بھی قرآن و سنت پڑھیے، اوروں کو بھی قرآن و سنت کی تعلیم دیجیے. اور حق دوسرا یہ ہے کہ حقوق العباد، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، دیگر لوگوں کے حقوق، وہ حقوق آپ پورے کریں، خود بھی پورے کریں، اوروں کو بھی حقوق پورے کرنے کی تلقین کریں. یہ تواصی بالحق جو ہے نا، یہ مشارکت، تشارکت، پارٹنرشپ دونوں طرف سے ہے. کہ زید بکر کو وصیت کرے نیکی کی، جو بکر زید کو نصیحت کرے نیکی کی، دونوں کریں. تواصی بالحق.
اور چوتھا کام ہے وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر الصبر علی الطاعہ، الصبر حبس النفس، کنٹرول یورسیلف، اپنے آپ کو روکنا، کس سے؟ گناہ سے، کہ میں پٹری سے نہیں نیچے اتر سکتا اگرچہ مزے کی بڑی چیز لگ رہی ہے، اگرچہ مزہ بڑا آ رہا ہے، لیکن میں تقویٰ نہیں چھوڑ سکتا، یہ کام میں نہیں کروں گا اگرچہ بہت ٹیسٹی ہے، کیوں اللہ رب العزت نے منع کیا۔ وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین۔ وقت ہو گیا انشاءاللہ العزیز، مزید اگلے خطبہ جمعۃ المبارک اس میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔